اتنی زبردست چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں حقیقت میں تو اس روح کے لیے پیدا کیا گیا ہوں کہ دین کے اس روح کو کمپلیٹ کروں، دین کو اس روح کے ساتھ کمپلیٹ کروں. وہ ہے انسان کا اخلاق کے حسن ہے روح اس کی. دین کے اخلاق کیا ہے؟ دین کا روح کیا ہے؟ اخلاق کے حسن ہے. جس کے اخلاق بلند ہوں گے، حسنہ ہوں گے، حسین ہوں گے، تو اس کا دین جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے الحمدللہ. اور جس دین کے اندر اخلاق نہیں، وہ دین ایسے ہی کہ بغیر روح کے جیسا جسم انسان ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دین ہمیں دینے آئے ہیں. اسی دین کی مثالیں ہمارے سامنے موجود فرمائی ہیں. یہ ہے روح مذہب کے دوستوں کہ کوئی غم زدہ تمہیں مل جائے تو اپنے غموں کو بھول جائے آدمی، اپنی منزلوں کو بھول جائے، اپنی خوشیوں کو بھول جائے کہ ہمیں روح کتنی ہے اس چیز کی. اس پیغام کو ہم سمجھے کتنا ہے. پوری امت کو یہ پیغام دیا اللہ کے نبی کے اندر کہ خالص سجود اور سویم کام نہیں آتے جب تک اس کے اندر روح نہ موجود ہو، جو اس سے غم موجود نہ ہو. نشہ پلانا تو سب کو آتا ہے، مدد تو تب ہے گرتے کو تھام لے ساکی. تو یہ ہے گرنے والوں کی طرف انسان دھیان دے اور سوچے کہ میں اللہ کی مخلوق سے کتنا پیار کرتا ہوں. ہر وقت ہمیں ایسے مواقع ہمارے سامنے ہیں کہ ٹوٹے دل لوگ ہمیں ملتے ہیں، معصوم چیخیں ہم سنتے ہیں، لوگوں کے پرابلم ہمارے سامنے آتے ہیں. کافی چیزیں ہر وقت زمانے کے اندر گھومتی رہتی ہیں، لیکن اتنا خود غرض ہے انسان، جب چلتا بھی تو اپنی طرف ہی نظر ہوتی ہے کہ میرا کپڑا کتنا خوبصورت ہے، میری نظر کتنی خوبصورت ہے، میری گھڑی کتنی پیاری ہے، کہ یہ دین تو نہیں ہے نا. اس دین پہ انسان کیا فخر کرے جو آخرت پہ کامیاب آئے آدمی کے. ایسا سوز دل انسان میں پیدا ہو جائے، یہ اخلاق آ جائے، دین کی روح ہمارے اندر پیدا ہو جائے الحمدللہ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو اس حالت کے اندر خاتمہ ہو، اس طرح اپنا غمی نہ ہو انسان کے اندر، زمانے کا غم انسان کے اندر محسوس کرنے لگے. جب یہ انسان کا بن جاتا ہے، اندر سے باطن ایسا صاف ہو جاتا ہے کہ لوگوں سے محبت ہونے لگتی ہے. تو پھر انعام کتنا بڑا دیا ہے، سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام. جب یہ کیفیت انسان کے اندر انعام بتایا ہے نبی پاک نے کہ پھر وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے نبی ہم کو دیکھنے کے لیے، سبحان اللہ، خوابوں میں آگے ملاقات ہونے شروع ہو جاتی ہے. اتنی محبت اور شفقت فرماتے ہیں ایسے انسان سے، سبحان اللہ. آوایا یتیما تعامن شرابن فرماتے ہیں، عجب اللہ لہو جنہ. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے کسی یتیم کو اپنے ساتھ رکھ لیا، کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، تو ہر حالت میں اس کو جنت واجب ہو جاتی ہے. کہاں ڈھونڈ رہے ہیں ہم جنت ہیں؟ بتائیں کہاں نہیں. ہم کی محبت کو، شفقتوں کو ڈھونڈتے ہیں، قربتوں کو ڈھونڈتے ہیں. بھائیو بناوٹی نہیں گئے، اندر تبدیل کرے یار. اندر گند بہت ہے ہمارے اندر، جو سختی آئی ہوئی ہے نا، کسی کو دیکھیں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا کسی کی تکلیف پر. کسی یتیم کو ہمیں خیال ہی نہیں آتا کہ بھئی یہ یتیم ہے، یہ پریشان حال ہے. آپ بتائیں. اور کم نہیں، آج تو ہے ہی زمانہ یہ. آپ دیکھیں زمانے کے اندر بہتات ہے اس چیز کی. کون سا معاشرہ تباہ ہوا ہے اس لحاظ سے کہ غربت کا اندازہ نہیں کر سکتے، لوگوں کے حالات کا ہم دیکھ نہیں سکتے. اور اسی طریقے سے معاشرے میں اسی طرح بہتات ہے پیسوں کی کہ پیسے گنتے لوگ نہیں تھکتے. دنیا میں کبھی ایسا حکمران دیکھا آ سکتا ہے؟ یقیناً ایسا حکمران آ گیا کہ جس کے دل کے اندر صرف اللہ کے مخلوق کی محبت ہے. تو اللہ کی قسم اس سے بڑا حکمران نہیں ہو سکتا. کہ ہمارا دل کتنا نرم ہے، کسی کے لیے کتنی محبت ہے، کس کے لیے کتنا غم ہے ہمارے پاس. اگر نہیں ہے تو یقیناً جو علاج بتایا گیا اس علاج کی طرف چلو. جاؤ کسی ایسے خانقاہ میں بیٹھو جہاں دل نرم ہو جاتا ہے. کسی ایسے درویش کا ہاتھ پکڑو کہ جو آپ کو یہ عبادت سکھا دے گی حقیقت کیا ہے اور روح کیا ہے.